کیا تجھے نہیں معلوم یہ اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے؟ اور آپ نے وہی جملے فرمائے کہ ایک اسماعیل کیا ایسے ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہیں۔ اب جب وہ ابلیس مجبور ہو گیا تو تفسیر مدارک اور دیگر تفاسیر میں ہے کہ ابلیس نے حضرت ابراہیم کے درمیان میں آیا اور نبی پہ اس کا بس نہیں چلتا، شیطان کتنے ہی لوگوں کو ورگلا لے مگر نبی پر اس کا بس نہیں چلتا۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے یہ ہیلا کیا شیطان نے کہ اپنے جسم کو پھلانا شروع کیا اور دو وادیاں جس کے درمیان سے حضرت ابراہیم گزر رہے تھے اس میں اپنے آپ کو اس نے اتنا پھیلایا کہ وادیوں میں بالکل یہ پھنس کر رہ گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے جب اس معاملے کو دیکھا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا یا کنکریاں ماری، چنانچہ وہ ابلیس وہاں سے فرار ہوا۔ پھر دوسرے مقام پہ بہکایا آپ نے، پھر وہاں ماری، پھر تیسرے مقام پہ اس نے ورگلانا شروع کیا، پھر آپ نے ماری۔ غرض کے 3 مقامات پر اس نے آپ کو وسوسے ڈالے اور ورگلانے کی کوشش کی اور حضرت ابراہیم کنکریاں مارتے رہے۔ اللہ رب العزت کو یہ کنکریاں مارنا ابراہیم کو اتنا پسند آیا کہ حج کے رکن میں اس کو شامل فرما دیا گیا، اور آج تک حجاج اکرام وہ 3 مقامات جہاں شیطان کے نشان ہے، جہاں اس نے ورگلایا تھا، وہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہاں میں ایک مسئلہ بڑی ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ابلیس ہے، تو بعض حجاج یہ کرتے ہیں کہ نفرت میں چپل مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کنکریاں مارے اس لیے کہ وہاں کوئی ابلیس کھڑا نہیں ہے جو آپ کے جوتے کھاتے بیٹھا ہے، وہ تو صرف سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کنکری جو آپ مارتے وہ ابلیس کو لگتی ہے، بلکہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کنکری مار کر سنت ابراہیم ادا کرتے ہیں ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ میں سوچتا ہے ایک مرتبہ میں نے ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی تھی، آج تک نسل ابراہیم اس عمل کو جو مارا گیا تھا اس کو ادا کر کے مجھے ذلیل و خوار کر رہی ہے، تو یہ ذلیل و خوار ذلت کا سبب ہے اس کے لیے، تو وہاں کنکریاں ہی مارے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہی سنت ہے اور اللہ کے نبی کی بھی یہی سنت ہے۔ چنانچہ آپ مینا میں لے کر آتے ہیں اور مینا میں لانے کے بعد آپ نے حضرت اسماعیل کو ایک مقام پہ لٹا دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے تفسیر مدارک اور اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں آپ کو، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25۔ اس کے علاوہ تفسیر در منصور جو امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 792 پر، اور دیگر مفسرین الگ الگ تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو جب آپ نے لٹایا ایک پتھر پر ذبح کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل نے چند باتیں اپنے والد سے عرض کی، اور وہ کیا باتیں عرض کی؟ اس میں ایک یہ تھی کہ ابا حضور آپ چھری کو تیز کر لیجئے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ خود چھری چلائیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ میری گردن پہ چلیں گی تو تکلیف مجھے ہوں گی، بلکہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کو زیادہ زحمت اٹھانی پڑے گی۔ یعنی آپ محبت دیکھیں اپنے والد گرامی سے اور اس قربانی کے جذبے کو ملاحظہ کریں کہ ایسے وقت عموماً یہ ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی اولاد ہوتی تو اپنے اس باپ کے جذبے کو اس کا احساس بھی نہیں کرتی، تیاری نہیں ہوتی قربانی کے لیے، اور بالفعل تیار بھی ہو جاتی ہوتی، ایک نفرت آمیز اس میں معاملہ ہوتا۔ لیکن یہاں کہتے ہیں کہ میرے باپ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کو زحمت اٹھانی پڑے، آپ چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد دوسری آپ جو نصیحت جو ہے گزارش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان کے وقت عین اس موقع پر کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلا رہے ہو، محبت شفقت پدرانہ آپ کے اندر جذبہ بیدار ہو جائے اور وہ محبت کے تقاضے کے اعتبار سے آپ جو ہے اس کام سے باز آ جائیں اور امتحان میں ناکام نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے والد گرامی آپ ایسا کیجئے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، جب آپ مجھے دیکھیں گے نہیں تو محبت کا ایک جذبہ کم ہو جائے گا کچھ دیر۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ میرے باپ ابراہیم آپ جب ذبح کریں مجھے تو اپنے آپ کو تھوڑا مجھ سے دور رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر آئیں اور وہ خون آلود ہو جائے، اپنے کپڑوں کی بھی حفاظت کیجئے۔ اور پھر کہا کہ میرے والد جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو یہ میرے کپڑے میری والدہ حضرت حاجرہ کو دے دینا تاکہ وہ اس نشانی کو رکھیں اور اس نشانی سے مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ حضرت اسماعیل کی کچھ گزارشات تھی اور کچھ التماسات تھے جو آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم سے کیے۔ اس کے بعد یہاں قرآن عظیم فرماتا ہے فلما اسلما وطلہ للجبین، قرآن کہتا ہے کہ جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، ہمارے حکم کی فرما برداری کی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹھا دیا، وطلہ للجبین، اور اسماعیل کو ابراہیم نے ماتھے کے بل لٹھایا، وندیناہ ای یا ابراہیم، اللہ فرماتا ہے بس تبھی ہم نے ندا کی، اے ابراہیم
قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بس رک جائیے، اور بے شک تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے نیک لوگوں کو، نجزی المحسنین، نیکوں کو ایسے ہی صلہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارا مقصد اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں تھا، بلکہ آپ کے جذبہ قربانی کو ملاحظہ کرنا تھا، اور آپ اس جذبے میں پورے کامیاب ہوئے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے میں چند باتیں ایک اور عرض کر دیتا ہوں۔ قاضی خاں جو فتاوی کی کتاب ہے، اور اس میں کچھ تفاسیر ہے، تفسیر نصفی یا تفسیر مدارک جلد 2 صفحہ نمبر 26 پر ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل فوراً تیزی سے جاؤ اور جنت میں جو ایک دمبا ٹہل رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، اس دمبے کو لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا کر دمبے کو وہاں رکھ دو۔ اب یہ دمبا کیا تھا؟ وہ جنت کا کون سا دمبا تھا جس کو دنیا میں لایا جاتا ہے؟ وہ دمبا وہ تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حضرت حابل اور قابل، یہ دونوں ایک لڑکی کے نکاح کے دعوے دار تھے، جیسا کہ آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، اور جس سے نکاح حضرت حابل کا ہونا چاہیے تھا، قابل بھی چاہتا تھا کہ اسی لڑکی سے نکاح ہو جس کا نام اقلیمہ آتا ہے۔ تو چنانچہ یہ ہوا کہ حضرت آدم نے فیصلے کے لیے یہ فرمایا کہ تم دونوں بیٹے اپنے اپنے قربانیاں پیش کرو۔ چنانچہ دونوں صاحبزادے اپنے اپنے قربانیاں لے کر آتے ہیں۔ قابل نے یہ کیا کہ اناج لے کر آیا، اور حابل نے یہ کیا کہ دمبا لے کر آتے ہیں۔ اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اللہ جس کی قربانی قبول فرمانا چاہتا تھا، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو جلا دیا کرتی تھی۔ چنانچہ آسمان سے آگ اتری اور حابل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور وہ دمبا جو ہے بظاہر دنیا میں جل گیا، مگر اللہ نے اس کو حیات نو عطا فرمائی اور اس کو جنت میں جنت کے اندر کو چھوڑ دیا، اور جنت کے پھلوں سے کھایا پیا کرتا اور پروان چڑھتا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی حکمت جانتی تھی کہ یہ دمبے کا کام اور کہاں آنے والا ہے۔ چنانچہ یہ حضرت حابل کا دمبا تھا، جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ اس دمبے کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو رکھ دو۔ اب یہاں پر یہ 2 مفسرین کے میرے پاس اس وقت حوالے اور بھی تفاسیر ہے، اس کے علاوہ وقت ہوتا تو میں اور حوالے بیان کرتا۔ چنانچہ تفسیر مدارک میں امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور امام قاضی خاں قاضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل دمبے کو لے کر آنے لگے تو حضرت ابراہیم نے آہٹ محسوس کی، انہیں احساس ہوا نبی جو ہوتا ہے آنکھوں پہ بظاہر پٹی ہو لیکن کوئی عالم اسے چھپا نہیں ہوتا، نبی کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو آپ نے بند پٹی ہونے کے باوجود جان لیا کہ آسمان سے کوئی نازل ہو رہا ہے، کوئی اتر رہا ہے۔ چنانچہ اپنے فوراً پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ جبریل جو ہے دمبا لے کر آ رہے ہیں، تو آپ نے یہ گمان کیا کہ شاید اللہ کو میری قربانی منظور نہیں ہوئی، شاید اللہ نے میرے جذبے کی جو ہے نامنظور فرما دیا ہے، اور یہ جبریل لا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اسماعیل کو ذبح نہ کروں، اس کی جگہ دمبا ذبح کروں، اور آپ چاہتے تھے کہ اللہ کے حکم کی پوری پیروی کی جائے اور اسماعیل کو ذبح کیا جائے۔ تو آپ نے افسوس کے عالم میں کلمہ کہا، اور وہ کلمہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت عظیم ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آپ کے جملے اس بات میں تھے کہ پروردگار تو عظیم ہے، ایسا نہ کر کے مجھے امتحان میں ناکام ہونا پڑے، اے رب کائنات یہ نہ کر، اس انداز میں آپ نے پڑھے۔ اور جبریل نے جب اس منظر کو دیکھا کہ ابراہیم کا جذبہ اللہ کی رضا کے لیے اتنا بلند و بالا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی ذبح کرنے پر آپ آمادہ ہیں، تو بڑے حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ ہی بہت بڑا ہے۔ یہ ان کے جملے تھے۔ اب اسماعیل نے دیکھا کہ میرے باپ بھی افسوس انداز میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی اور بلندی بیان کر رہے ہیں، جبریل بھی کہہ رہے ہیں، تو اسماعیل نے بھی گمان کیا شاید اللہ تعالیٰ کو میرا جذبہ منظور نہ ہوا، میری قربانی منظور نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل تیسرا جملہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کو یہ 3 جملے اتنے پسند آئے کہ قربانی کے 3 دن کے ایام میں حکم دے دیا گیا کہ یہ ایام تشریق کے جو دن ہوتے ہیں تسبیح کو تم سب تلاوت کرو اور جملے کی یاد تازہ کرتے رہو۔ یہ جو ہے تکبیرات ایام تشریق پہ پڑھی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دمبا جو جنت میں تھا اور قابل کے قربانی کا تھا، جبریل فوراً لائے، اور ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اس سے بھی کمتر بہت کم ترین وقت، بہت باریک وقت میں اتنے تیزی کے ساتھ جنت سے آئے اور تیزی کے ساتھ انہوں نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا اور دمبے کو رکھ دیا، چھری چلی، اور یہ بس کتنا عرصہ تھا، کتنا وقت تھا، حضرت ابراہیم کا چھری چلانا اور حضرت جبریل کا دمبا لانا، اسی بیچ میں اسماعیل ہٹ بھی گئے اور دمبا ذبح بھی ہو گیا۔
یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے، اور میں اس کے حوالے دے دوں کہ یہ تنبا جنت کا تھا، اور اس کے جو بیان آیا ہے امام حاکم علیہ رحمہ نے اپنی المستدرک کے اندر باب کتاب التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 609 حدیث نمبر 4048 میں اس کو بیان کیا، اور امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر طبری کے اندر جلد 23 صفحہ نمبر 87، تفسیر مدارک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 26، اور ابن کثیر نے بھی اس کو حوالہ نقل کیا، یہاں ابن کثیر بھی موجود ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کثیر کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39، اور امام جلال الدین کے اندر جلد نمبر 5 سورہ صفات کے اندر اس کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ یہاں میں ایک بڑی پیاری حدیث سنا دینا چاہتا ہوں جو فضیلت پر مبنی ہے، اور حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جبریل، تم فرشتوں کے سردار ہو، اور فرشتوں کی قوت کا عالم یہ ہے، پرواز کا عالم یہ ہے کہ انسان جتنی دیر میں پلک بھی نہیں جھپکاتا اس سے بھی کم وقت میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتے، مگر تم تو فرشتوں کے سردار ہو، یہ تو عام فرشتے کی رفتار ہے، عام فرشتے کا چلنا ہے۔ اے جبریل، ایسا بھی کوئی موقع آیا ہے کہ تمہیں اپنی قوت پرواز کا مظاہرہ کرنے کے لیے انتہائی پرواز، یعنی پرواز کی بہت زیادہ قوت صرف کرنی پڑی ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ 4 موقع ایسے آئے کہ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں نے پرواز کی، تیزی کے ساتھ میں نے سفر طے کیا۔ کہتے پہلا موقع تو تب تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے، اس وقت میں عرش الہی کے نیچے کھڑا ہوا تھا، اور عرش الہی سب سے بلند مقام ہے، کرسی سے اوپر عرش الہی ہے، 7واں آسمان، جنت، اور اس کے بعد کرسی، پھر سب سے اختتام جو منزل ہے وہ عرش الہی ہے۔ تو عرش الہی کے میں سائے میں کھڑا ہوا تھا، اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل، میرے نبی یوسف کو اس کے بھائی نے کنویں میں ڈالا ہے، اس سے پہلے کہ یوسف کنویں میں گرنے پائے، گرے، سطح پہ آئے، اس سے پہلے اپنے پروں پر لے لے۔ میں نے پرواز کی، عرش الہی کے سائے سے میں پرواز شروع کر کے کنویں میں پہنچا، اور اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر پاتے اس اندھیرے، میں نے اپنے پروں پر ان کو سنبھال لیا۔ کہتے دوسرا موقع تب تھا کہ اللہ کے نبی جب ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرے کے بعد نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اس وقت بھی میں عرش الہی کے نیچے تھا، ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بس ادھر ابراہیم کو انہوں نے پھینکا اور ابراہیم آگ میں گرنے والے ہیں، اللہ نے حکم دیا جبریل اس سے پہلے کہ ابراہیم آگ میں جائے اور یہ آگ اسے جھلسا پائے، اس آگ کو جو ہے اس کو پورا گلستہ بنا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً تیزی سے عرش الہی سے نیچے آیا، اور وہ جتنی آگ تھی میں نے اس کو گلستہ میں تبدیل کر دیا، اور ابراہیم زمین پہ بھی گر پاتے، میں نے اس سے پہلے اپنے پروں پر ان کو سنبھال دیا۔ اور کہتے تیسرا موقع یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی جا رہی تھی، اس وقت بھی میں عرش الہی کے نیچے فرشتوں کے بیچ تھا کہ اللہ نے حکم دیا جبریل، ابراہیم کی چھری چل رہی ہے، اس سے پہلے کہ چھری چلے اسماعیل ذبح ہو جائے، فوراً تو دنیا جو ہے زمین پر اتر، جنت سے دمبا لے اور لے جا کر اسماعیل کو ہٹا کے دمبے کو رکھ دے۔ میں تیزی کے ساتھ آیا، جنت سے دمبا بھی لیا، اور دمبا لینے کے بعد میں زمین پر آیا، اور آنے کے بعد اسماعیل کو ہٹایا اور اس کی جگہ میں نے دمبے کو رکھ دیا۔ اور اللہ کے نبی چوتھا موقع وہ تھا کہ جب میں نے سب سے زیادہ تیزی سے پرواز کی کہ جب جنگ احد میں آپ جنگ فرما رہے تھے، کفار نے پتھر پھینکا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، اور دندان سے خون کا قطرہ گرنے لگا، قریب تھا کہ وہ زمین پر گرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے جبریل، اس سے پہلے کہ ہمارے محبوب کا یہ خون مبارک جو کفاروں نے بہایا ہے یہ زمین پر گرے اور ہم قیامت برپا نہ کر دے، اس سے پہلے جا اور اپنے پروں پر نبی کے خون کو لے لے۔ اللہ کے نبی میں فوراً آیا اور میں نے اپنے پر آپ کے اس خون مبارک کو لے لیا۔ اب یہ 4 واقعات ہے، سوال پیدا یہ ہوتا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہاں وقت کی قلت کا اندازہ لگائے، یہ چھری کا چلنا اور کتنی دیر لگتی ہے چھری چلانے کو، سیکنڈ کا بھی 1 سیکنڈ پکڑ لیں آپ زیادہ سے زیادہ، اس درمیان میں جنت سے جو 7واں آسمان کے اوپر ہے، عرش الہی سب سے بلند مقام ہے، عرش الہی کے سائے میں جبریل ہے، وہاں سے پھر جنت میں آتے ہیں، جنت سے دمبا لیتے ہیں، لے کر اسماعیل کو ہٹا کے دمبا رکھ دیتے ہیں، خون گر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون مقدس گرنے سے پہلے اپنے پروں پر لیتے ہیں، یوسف علیہ السلام کنویں میں آ رہے ہیں، گرنے سے پہلے اپنے پروں پر سنبھال لیتے ہیں، ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں جانے سے پہلے پروں پر اٹھا لیتے ہیں،
تو اب اندازہ لگائیے جبریل جو غلام رسول اللہ کا، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے، تو اب اگر معراج النبی میں رسول اللہ جائیں آئے اور کنڈی ہلے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کی رفتار جب اتنی تیز ہے کہ جو عقلوں سے مارا ہوا ہے، تو نبی کی پھر معجزہ ہی کہاں رہے معراج کے جو تمہاری عقلوں میں آ جائے؟ تو اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اس عظیم واقعے کو بیان فرمایا، اور نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب چونکہ تمہارے جد امجد ابراہیم نے یہ قربانی پیش کی تھی، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ قربانی کرے، اور اللہ رب العزت نے اس امت پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ اب یہ واجب کیسے، میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا حدیث کے حوالوں سے، اور پھر یہاں میں کچھ اور باتیں عرض کروں گا۔ چنانچہ قرآن عظیم میں سورہ کوثر پارہ نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا، فصلی لربک وانحر، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کی رضا کے لیے قربانی پیش کیجیے۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں قربانی واجب ہوئی، اور اللہ